آداب عرض۔ عزیز عارف ٹی وی ٹوڈے سے حاضر ہے، اور آج ہم نے کے ڈی اے کا رخ کیا ہے کیونکہ کے ڈی اے میں کچھ مسائل ہے، سفید ہاتھی ہے، مسائل حل ہوتے نہیں ہیں۔ ہماری سی بی اے ہے، کے ڈی امپلائز یونین ایم کیو پاکستان سے اس کا تعلق ہے، اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ ایسی کائیں کرتی ہے کہ جو بھی ڈی جی کے ڈی اے آتا ہے مجبور ہوتا ہے، پھر ہمارے محنت کشوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جو کے ڈی کے افسران و ملازمین ہیں۔ آج بھی کے ڈی امپلائز یونین کے ابھی تو یہ چند چہرے میں دکھا رہا ہوں، ابھی اور توپے ہیں، یعنی میزائل ہے، وہ ابھی آئے نہیں ہیں، یعنی وہ میرے ہاتھ میں نہیں چڑھے۔ یہ قمر بھائی ہمارے ہاتھ میں آ گئے، معروف بھائی آ گئے، اور یاسر ہے اور شیر افغان ہے، لیکن یہ کم تو یہ بھی نہیں ہے، دکھاتا رہتا ہوں۔ لیکن بات کریں گے ڈی جی کے ڈی اے کے حوالے سے کہ ڈی جی کے ڈی اے آ گئے، وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ تبدیلی آئی ہے اور میں تاخیر سے آیا ہوں، لیکن پہلے شروع کرتے ہیں یار آپ سے۔ یار یہ ڈی جی کے ڈی اے آ گیا ہے، کیا نام ہے، نوید انور صدیقی شاید، آدمی کیسا ہے یار، یہ دعوے ہیں یا کچھ کر کے دکھانا بھی ہے انہوں نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی ٹوڈے چینل کو سب سے پہلے سی بی آفس ایم کیو ایم پاکستان کے پر آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل نوید انور صدیقی صاحب کیا کر رہے ہیں، تو میرا جواب یہ ہے کہ نوید انور صدیقی ادارے ترقیات کراچی سے وابستگی ہے، اور ڈائریکٹر جنرل بنے ہوئے 1.5 ماہ کا عرصہ ہوا۔ اس سے پہلے سانگھی صاحب تھے، کئی ڈی جی آئے اور کئی ڈی جی چلے گئے۔ تو آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ 28 کروڑ کی گرانٹ ملتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب تھے، لیکن ہم نے کئی دفعہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہماری گرانٹ کو بڑھایا جائے۔ تمام ڈی کے آگے یہ مطالبات پیش کرتے رہے، سندھ حکومت سے مطالبہ کیا، وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا، لیکن ہماری گرانٹ نہیں بڑھی، وہی 28 کروڑ روپے ہمیں دیتے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ کیئر ٹیکر کی حکومت آئی، وزیر بلدیات مبین جمانی صاحب آئے، اور ڈائریکٹر جنرل نوید انور صدیقی نے ان کے اور ممبر فائنانس وریل صاحب کی محنت اور جستجو کی وجہ سے آج ہماری گرانٹ 40 کروڑ کی ہو گئی ہے، یعنی کہ 12 کروڑ کا اضافہ ہو گیا۔ ہماری جو لائبلٹیز تھی اور ہمارے جو بھی معاملات تھے، اس معاملات پہ بھی ڈی صاحب مستقل اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ ایس بی سی اے پہ ہماری کروڑ روپے کی واجبات ہے، ہمارے پاس ماسٹر پلان کی بھی واجبات ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس وقت ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کے جو بقایا جات ہیں وہ تقریباً 3 ارب کے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، یہ 3 ارب کی سمری جو ہے اس وقت مبین جمانی کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے اس کو سنا ہے مبین جمانی صاحب نے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا کہ سر وہ آپ سمری بنا کے پٹ اپ کر کے دیں۔ سمری بنی ہوئی تھی، سمری پٹ اپ کر کے مبین جمانی، ہو سکتا ہے نوید انور صدیقی کی جدوجہد پہ یہ 3 ارب کی سمری بھی اپروو ہو جائے گی۔ تو یار میں تو سوچ رہا تھا یہ یونین کایا کرے گی، نوید انور صدیقی کا بیٹ بجائے گی، وہ تو آپ نے سن لیا 40 کروڑ گرانٹ جا چکی ہے، 40 کروڑ اور بھی چیز۔ لیکن یا قمر بھائی آپ لوگ کبھی بلیک میل نہیں ہوتے اور کسی افسر کو بلیک میل نہیں کرتے، آپ محنت کشوں کے جائز و مفادات کا تحفظ کرتے ہو، جائے کائیں شور وور کرتے ہو۔ یہ ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، بقایا جاتا، اگر یہ نہیں ملے تو کے ڈی اے خوشحال نہیں ہو جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوید انور صدیقی ڈائریکٹر جنرل جب سے آئے ہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد جو ہے نوٹس وغیرہ دیے ہیں، لیکن چونکہ گورنمنٹ ادارے ہیں تو اس میں نہیں آتے ہیں، آرام سے کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں تک کیا نام ہے موجودہ ڈی جی کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ جہاں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جتنی اب تک موجودہ ڈی جی نے جو اسٹیپ لیے ہیں وہ ہم نے سب سابقہ ڈی جی سے میٹنگ کے لیے ہم نے رکھے تھے، لیکن ہمیں یہ امید موجودہ ڈی جی سے جو ہے نہیں آئی، اور وہ تمام وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ریکوری جو ہے اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا پارک میں اور روڈ کٹنگ میں ان تمام چیزوں پر جو ہے اسٹیپ لیے ہیں، اور الحمدللہ اس پر جو ہے اسٹیپ میں جو ادارے کو فائدہ ہو رہا ہے اور ارننگ جو ہے آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر 2-4 مہینے اور مل جاتے ہیں ان کو تو انشاءاللہ ریکوری بھی بہتر ہو جائے گی اور ادارہ تھوڑا سا جو ہے چل پڑے گا انشاءاللہ۔ ادارے کی ساکھ اگر کوئی افسر بہتر کر رہا ہو، سرکاری افسر بہتر کر رہا ہو گریڈ 20 کا، تو یقینی طور پر پھر گورنمنٹ اس کو ترجیح دیتی۔ ندیم بھائی
ईमानदारी से बताना यार, यूनियन का मोहता कहाँ है? नवेद अनवर सिद्दीकी कुछ नहीं, कितने डीजी केडिया है? आप लोग राहदारी में चाय कहाँ करते थे। कुछ उम्मीदें हैं कि नए डीजी जो आए हैं, डीजी केडीए नवेद अनवर सिद्दीकी रिटायर मुलाजमीन है, इनका हक देंगे, क्योंकि हमारे कमर भाई भी रिटायर हो चुके हैं, सब कुछ है लोग, और इनके दिल में दर्द इसीलिए है कि इनको पता हो गया तनख्वाह बंद होती है। तो है नवेद अनवर सिद्दीकी से रिटायर मुलाजमीन की बात कीजिएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कमर भाई, अब्बास भाई, जनरल सेक्रेटरी सदर अब्दुल मारूफ और नशर अशात यासिर भाई और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी अपना शेर अफजल भाई आपको से बात की होगी। अब मैं अभी आया हूँ तो आपको ज्वाइन किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नवेद अनवर भाई ने जो जिसके लिए इस वक्त केडीए के लिए जो काम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं, मेरे कहने की उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नवेद अनवर भाई ने जो रिटायर मुलाजमिन के लिए 3 अरब की समरी के लिए जो काम कर रहे हैं वो खुशाइन है। इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट ने उसमें कोई ऐसी चीज़ रोड़ा नहीं अटकाया, ऐसी चीज़ नहीं की, तो जो रिटायर मुलाजमिन केडीए के रिटायर्ड मुलाजमिन इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जैसे कि 40 करोड़ की खुशखबरी मिली है नवेद भाई की आने के बाद। जो मुख्तलिफ डीजी आए उन्होंने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि वो हमारे नीचे से आए ऊपर, तो उनको कोना पता है। जो हम सोच रहे होते हैं ना कि ये हम बताएं, जब वो उस पर काम कर रहे होते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या रिटायर मुलाजमिन की पेंशन या कुछ जो उनके वाजिबात हैं क्या नहीं, क्योंकि बेवाएँ ये हैं वो हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, आज आपको एक बात बताऊं, हमारे पास था जुबली इंश्योरेंस मेडिकल जो बिल्कुल फेल हो चुका था, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ नदीम खोकर बता रहा हूँ, मेरा 3 लाख का जो था अमाउंट वो ज़ाया हो गया, क्योंकि मैंने इलाज नहीं, ज़रूरी नहीं मेरा इलाज है उसमें 3 लाख पे, वो तो ज़ाया हो गया, मेरी वाइफ का ज़ाया हो गया, मेरे बच्चों का ज़ाया हो गया। अब वो पैसा कहाँ गया? वो तो उधर चला गया ना जुबली। लेकिन नवेद भाई की काविशों से आज डॉ मेडिकल हॉस्पिटल खुल चुके रिटायर मुलाजमिन के लिए भी और हाजिर सर्विस वालों के लिए भी, और 28 लेबॉर्ट्रियाँ जो हम मुत्तफिद हो रहे हैं उन चीज़ों से, ये एक बहुत बड़ा कारनामा। देखें, नवेद अनवर भाई ने जो उनसे मीटिंग की थी उस वक्त उनके आंसू आ गए थे। उस वक्त उनके जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि वो लोग कितने दुख में थे कि मुलाजमिन को, आप समझ सकते हैं कि जो 60 साल की उम्र में जाता है या 50 साल, उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज उसको बीमारियां लग जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर, ये तो मामूली चीज़ है, ये आप बच्चों को भी हो रहा है। नशर शाद तो मेरा बैग मैं आखिर में पकड़ूंगा सर, नशर शाद अब आ रहा है तो इसकी तो कमर खींचनी है ना, गुद्दी तो इसकी पकड़नी है। आप लोग तो लीडर हो इसलिए आपको छोड़ देता हूँ। भाई साहब, ये नवेद अनवर सिद्दीकी आदमी सही नहीं लगता मुझे। सब तारीफ़ करे जा रहे हैं, कोई मुखालफत में बोली ना, कोई ऐसा काम बता दो यार जो वो नहीं कर रहा हो यार। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नवेद अनवर सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे ज़िम्मेदारान ने अभी आपको बताया तो ये सच्चाई बयान कर रहे हैं आपसे। अगर वो किसी भी के जो भी हम उनके सामने प्रपोज़ल रख रहे हैं, मेडिकल का हो, ग्रांट का हो, किसी का भी हो, अभी तक आपके सामने तकरीबन तमाम के तमाम काम बखूबी अंजाम पा रहे हैं। अंजाम पा रहे हैं, बिल्कुल पा रहे हैं। अब आ जाए ज़रा इधर। अब भाई झूठी खबरें नहीं भेजना, सही भेजना। ये मारूफ भाई के चक्कर में भी नहीं आना। केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन एमक्यू पाकिस्तान सच बोलती है, चाहे डीजी केडीए गलत भी करे तो बता देना, मेरे को कम से कम बता देना यार। ये बताओ, ये डीजी केडीए जब से आया, आपने और भी केडीए वाले देखे हैं, डीजी केडीए बहुत देखे हैं, हमेशा यूनियन शोर करती आ रही थी। अभी ऐसा क्यों सन्नाटा हो गया है कि यूनियन, कोई भी यूनियन हो, एक भी किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही केडीए की बिल्डिंग से? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और एक यार ये भी बताना, माफ़ करना, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेना। वो एक और है हमारा शैतान आदमी, वो जो पता नहीं क्या इमरान हुसैन जाफरी है ना, उसका भी रिमांड लेना। वो आदमी भी खामोश बैठा है यार। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल डीजी केडीए के हवाले से आपने पूछा और ज़िम्मेदारान इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। इसकी वजह ये शोर ना करने की कि इस वक्त जो मौजूदा CBA है और डीजी केडीए हैं और जो केडीए के अफसरान हैं वो तमाम लोग एक पेज पर मौजूद हैं, और इदारा तरक्यात कराची के जो मज़लूम मेहनत कश मुलाजमीन हैं उनके लिए दिन रात जो है कोशिशें जारी हैं, जद्दोजहद जारी हैं कि किसी तरीके से जो बुरहान है इदारे का, जिसमें सैलरी का मसला है, सबसे मेन जो इशू है वो रेगुलर सैलरी का मसला है। लेकिन जैसा कि आपको ज़िम्मेदारान ने बताया कि क्योंकि शॉर्ट फॉल था, पहले 28 करोड़ की ग्रांट थी, अब 40 करोड़ की जो है हो गई है, लेकिन लाजमी सी बात है ये शॉर्ट फॉल कम होने में 1-8 माह लगेंगे और रेगुलर सैलरीज फिर टाइम पे बर वक्त अदा होना शुरू हो जाएंगी। आपको मैं बताता चलूँ कि इलेक्शन जब CBA आई तो इसको 865 जो है वोट मिले तकरीबन,
جو ہے سب سے بہترین جو ہے سی بی اے کو ملازمین نے دیا. اس کے بعد جو سرپرست اعلیٰ سید عمران حسین جعفری بھائی ہیں وہ اس سے پہلے بھی، اور جو اراکین کمیٹی ہیں ملازمین، محنت کش ملازمین کے لیے محنت کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں اس قلیل عرصے کے اندر سید عمران حسین جعفری بھائی کی زیر صدارت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈاؤ میڈیکل ہاسپٹل اور 22 جو ہے لیبارٹریز جو ہے بحال کی گئی ہیں. اس سے قبل جو معاملات تھے اس وقت یہ تھا کہ جو ہے کارڈ سسٹم تھا جس پہ ملازمین بہت شرمندہ ہوئے جاتے تھے، ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی تھی. اور اب تک بہت سے ملازمین جو کروڑوں روپے ادا کر چکے اس ادارے کو، جو جوبلی انشورنس کا ادارہ تھا، اور کروڑوں روپے اس نے لے لیے، لیکن باوجود اس کے ابھی تک وہ کارڈ نہیں مل سکے. ملازمین کو کارڈ ہی نہیں ملے، اور وہ پیسہ انہوں نے جو ٹھیکہ لیا تھا وہ انہوں نے پیسہ لے لیا، اور وہ جو ہے کارڈ آج تک نہیں بن سکے اور نہ ملازمین کو فیسلٹیز مل سکی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں جو یونین کا کام ہے گریڈ 1 سے لے کے 15 گریڈ کے ملازمین کو فیضیاب کرنا، لیکن الحمدللہ سبحان اللہ عمران حسین بھائی، صدر عبد المعروف بھائی، جنرل سیکرٹری قمر عباس بھائی کے ہوتے ہوئے ہمارے سینئر ندیم کھوکر بھائی، افغان بھائی، جو پوری ٹیم ہے سب کا نام لینا مشکل ہے. ٹیم جو ہے کام کر رہی ہے. اور آپ یقین جانیے کہ ایک ایشو تھا جو گریڈ 17 کے اندر 18 ملازمین تھے، 17 سے 18 ملازمین تھے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کے. ان کے کیس کو بھی دیکھا سید عمران حسین جعفری نے، اور آج الحمدللہ وہ گریڈ 18 میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گرانٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا انہوں نے، اور جدوجہد جاری ہے. آپ کو اور بتاتا چلوں اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ اور سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں ان کو سید عمران حسین بھائی کی سربراہی کے اندر جو ہے 20% کا الاؤنس جو ہے وہ جاری کروایا گیا ہے ادارے کی طرف سے. پہلے ان کو یہ رسک الاؤنس نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں سیکیورٹی والے. اور اسی طریقے سے اسٹیٹ والے جب کہیں ڈیمولیشن کے وہاں پہ گولیاں بھی چلتی ہیں، لوگ ایکسپائر بھی ہوتے ہیں، تو ان کا ایک یہ رائٹ حق تھا کہ ان کو 20% ملنا چاہیے. تو 20% الحمدللہ اب ان کو ملنا شروع ہو گیا ہے. زبردست بھائی ہے، کیونکہ ہماری فیلڈ کا ہے نا طوطے کی طرح بول رہا ہے. ہاں یار دیکھو یار، یہ معروف بھائی بھی آدمی اچھے نہیں ہے، اس کو بول ہی نہیں رہے. قمر بھائی شریف آدمی ہے یار. آپ سچ بتا دو، اس سے سوال پوچھا سے جواب دیجیے. ساری یونین خاموش کیوں ہے یار؟ کے ڈی اے میں جو ادھم ہوتا تھا یار. دیکھیں کے ڈی اے میں ادھم ہوتا تھا جب یونین خاموش ہماری اس لیے ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھے نہیں ہیں. ہم سیڑھیاں اتر کے ساتھیوں کے جو امپلائیز ہیں، ساتھی نے امپلائیز ہیں جو کے ڈی اے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے کام کراتے ہیں. جیسے ابھی یاسر بھائی نے کہا ہوگا، معروف بھائی نے کہا ہے، ہمارے قمر عباس بھائی نے کہا ہے. دیکھیں اب آپ نے ایک سوال کہا تھا عمران جعفری یوں ہیں، تو میں عمران جعفری کے لیے تھوڑا سا یاسر بھائی نے کہا، تھوڑا سا میں بھی کہہ دوں کہ دیکھیں عمران جعفری بھائی پلس ہمارے ڈی جی صاحب مل کے جو کام کر رہے ہیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہے. عمران جعفری بھائی جو ہمارے ہیں سرپرست اعلیٰ، وہ ہمارے قدم با قدم چلتے ہیں. اور جب قدم با قدم چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پھر رزلٹ کیسا آتا ہے. رزلٹ کیسا کیوں نہیں آئے گا یار؟ آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے کے ڈی اے امپلائیز یونین، اور اس کے ساتھ ایک چیز لکھی ہوتی ہے ایم کیو ایم پاکستان، جس میں نظم و ضبط منظم ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے سارے ساتھی یقیناً پلیٹ فارم تو استعمال سارے کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر پلیٹ فارم ایم کیو ایم کا استعمال نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں کے ڈی اے امپلائیز یونین کا. اور میں دکھاتا رہتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیا ہو. نوید انور صدیقی کا تعلق بھی ماضی میں کے ڈی اے امپلائیز یونین سے رہا ہے، نیچے سے اوپر آیا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، چاہے وہ ملازم کون سے اوپر والا ڈپارٹمنٹ تھا یار، وہ لائنز ایریا پروجیکٹ ہو، ریٹائر ملازمین ہو، یا وہ گیٹ پہ بیچارے ہمارے گارڈ بیٹھتے ہیں وہ ہو، سب کا چورن اس آدمی نے بیچا تھا اپنا ڈی جی نوید انور صدیقی نے. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی اور وہ اس مقام پر آ گیا اپنی کاوشوں سے، اپنی محنت سے. ورنہ اس کے سرخاب کے پڑھ نہیں لگے تھے، یا اس کے پیچھے کوئی کچھ ایسی وہ نہیں تھی کہ وہ کسی مغلیہ خاندان کا تھا، وہ بھی گراس روٹ لیول متوسط گھرانے کا تھا، لیکن اس نے کاوش کی. اور اخلاقیات کا دائرہ ہے تو وہ پکڑ کے رکھتا ہے. جب آپ بات کرو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، اخلاقیات کا ہو. اور رہا وہ چھوٹا ہمارا عمران جعفری، سب تعریف کر رہا ہے یار، پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے. خیر اس سے بھی 2-4 دن بعد ملوا دوں گا. وہ پردہ جو تھا عمران حسین جعفری جسے کہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ وہ ادھم کرنے والے لوگ ہیں کہ ابھی. لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارے سارے معروف بھائی ہیں، قمر بھائی، ندیم بھائی، یاسر اور افغان بھائی، ان سب نے ایک چیز کہی ہے کہ اگر 2-4 مہینے نوید انور صدیقی رہ گئے تو کے ڈی اے خوشحال ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں نوید انور صدیقی شاید ابھی کہیں نہیں جا رہے، اور گورنمنٹ نے اتنا بڑا بلنڈر اگر کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے، بہت بڑا بلنڈر کریں گے.
اور آنے والے دنوں میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں 2024 8 فروری کو, ہونے تو ہو جائیں گے. اس کے بعد یقینی طور پر PFC ایوارڈ ہونے جا رہا ہے, جو کہ وہ ڈاکٹر اشرف واسطی نے دسمبر میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا. اگر وہ آ گیا تو یقینی طور پر انہوں نے جو وہ کہا ہے وہ 30 کروڑ کتنے وہ بتائیے آپ نے, 3 ارب ریٹائر ملازمین کے بقائے جات. یار اللہ معاف کرے 3 ارب. اور یہ ریٹائر ملازمین کے لیے تو یہ لوگ کیسے چیختے تھے, دکھاتا رہتا تھا. اب تو گیپ آ گیا میرا, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ فائل بھی موو ہو گئی ہے اور یہ کریڈٹ بھی انشاءاللہ نوید انور صدیقی کو جائے گا. اور یقینی طور پر آج ساری یونین اگر خاموش ہیں تو وہ صرف اس لیے خاموش ہیں, چاہے وہ ہماری کوئی بھی ہو, متین بھائی ہوں یا اوپر والے ہوں, کوئی بھی ہو, وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر محنت کشوں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کوئی کر رہا ہے تو اس کے بازو بننا چاہیے, اس کا بازو بننا چاہیے. KD امپلائیز یونین میں دعویٰ کر رہا ہوں اگر DG ہمارا ادھر ادھر ہوگا یہ آواز اٹھانے میں دیر نہیں کریں گے. یہ میرا چیلنج ہے کیونکہ ان کا تعلق MQM پاکستان سے پیچھے ہے. تو یہ صرف محنت کشوں کے جائز حقوق و مفادات کی بات کرتے ہیں, اور اس جگہ جب بلڈنگ میں آتے ہیں تو KD امپلائیز یونین CBA ہوتے ہیں. اجازت دیجیے عزیز عارف TV. ضلع غربی کے 2 ٹاؤن سے فلم بھائی بھائی ریلیز ہو گئی. آپ کہو گے یہ بھائی بھائی کیا ہے, ہم بتاتے ہیں. اورنگی ٹاؤن اور میونسپل کمشنر کے یعنی کہ مومن آباد ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن کے میونسپل کمشنر بھائی بھائی بن گئے, اور بننا بھی چاہیے. دونوں نے پھر اپنی رات کالی کی اور سندھ ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشن کی واضح ہدایتیں جو کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا. اور ڈپٹی کمشنر جو کہ DRO بھی ہیں ان کی بھی احکامات تھی, اور پھر کوڈ آف کنڈکٹ تو لازمی تھا جو الیکشن 2024 8 فروری ہے اس کے خلاف ورزی پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی ٹاؤن آغا فہد اور مومن آباد ٹاؤن کے میونسپل کمشنر سید زین علی شاہ نے مل کر ایک مانیٹرنگ آفیسر جو ویسٹ کے تھے زاہد فیاض کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن اور مومن آباد کی مشترکہ خطوط میں تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر بینر, پوسٹر, بل بورڈ اور جھنڈوں کے خلاف آپریشن کلین اپ کیا. میونسپل کمشنر مومن آباد سید زین علی شاہ اور میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر زاہد فیاض نے رات گئے تک دونوں ٹاؤنز کی مشترکہ حدود میں یعنی کہ ٹاؤن آفس سے بنارس کے پل تک آپریشن کا آغاز کیا جو صبح تک جاری رہا. آپریشن کے دوران تمام سیاسی و مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے بلا تفریق تمام بینرز, پوسٹر, بل بورڈز, بینر بیگ اور جھنڈوں کو اتار لیا گیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد اور میونسپل کمشنر مومن آباد ٹاؤن زین علی شاہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا, ذرا سنیے انہی کی زبانی. میں میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد, میونسپل کمشنر زین شاہ کھڑے ہیں مومن آباد کے. ہم دونوں یہاں پر آئے ہیں آپریشن کرنے کے لیے. رات کو 2:30 سے 3 بج رہے ہیں. 5 نمبر سے لے کے پونے 5 سے لے کے بنارس کا پل آج ہم کلیئر کریں گے. رات کو انشاءاللہ صبح 7 بجے تک. ہم لوگوں کو ہدایت دی گئی تھی الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے, آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے, اور ہمارے DC صاحب جو ہیں ویسٹ کے ان کی طرف سے, اور اپنا ہمارے DRO بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ صبح ہماری میٹنگ ہوئی تھی SSP ویسٹ کے ساتھ. ان نے ماشاء اللہ بڑا اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ. ہم کو موبائلیں دی, سیکورٹی دی ہے. ہم 6-7 موبائلیں بھی آئی ہیں, اور ایل بھی بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ سے. انہوں نے آج بہت مجھے اچھا لگا ان سے مل کے بھی. اور دوسری بات یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں 1 to 10 تک جتنی پارٹیز ہیں ہماری, ہم سب کے بینر, جھنڈے یہ سب ریموو کر رہے ہیں آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے. میرے ساتھ اپنا مومن آباد کے MC بھی کھڑے ہوئے ہیں, زین شاہ, یہ بھی کچھ بتائیں گے آپ. جی الحمدللہ, بطور میونسپل کمشنر مومن آباد آنریبل سندھ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے, چیف الیکشن کمشنر کی ڈائریکشن ہے, DC صاحب کی ڈائریکشن ہے. جتنے بھی مومن آباد کی اور اورنگی ٹاؤن کی جوڈکشن میں اس وقت بینرز, پمفلیٹ, بل بورڈ, اسٹیمرز جو لگے ہوئے ہیں وہ سب ریموو کرنے اکراس دا بورڈ. کسی پارٹی کو نہیں ہم نشانہ بنا رہے, کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں کر رہے. تمام تر جھنڈے, تمام تر بینر, تمام تر بل بورڈ ہم ریموو کر رہے ہیں آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پہ, آنریبل الیکشن کمیشن کے احکامات پہ. یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کرانا ان کا کام ہے, اور DRO تو دیکھ ہی رہے ہیں, اور مانیٹرنگ آفیسر بھی موجود ہیں. اور یقینی طور پر اس آپریشن میں ٹاؤن انتظامیہ اورنگی ٹاؤن اور مومن آباد کے ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ اور ڈائریکٹر لینڈ اینڈ انکروچمنٹ اور اورنگی ٹاؤن اور مومن آباد کے افسران عملے نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مکمل تعاون سے اس آپریشن کو مکمل کیا. اور یقیناً پولیس اور رینجرز کی مدد کے بغیر یہ کام اتنا آسان کام نہیں تھا. لیکن بہرحال بھائی بھائی فلم ریلیز ہو گئی اور کامیابی سے نمائش 8 فروری تک جاری رہے گی. عزیز عارف, TV ٹوڈے, کراچی.
रीजनल डायरेक्टर कराची अनवर अली रुख मोमिनाबाद टाउन पहुंच जाते हैं और इस मौके पर उनका इस्तकबाल म्युनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन सैयद जैन अली शाह करते हैं और मुलाकात के दौरान टाउन की तामीर और तरक्की के हवाले से जहां तफसीली तबादला ख्याल किया गया, वहीं अफसरान और मुलाजमीन और हवालाजात, बजट और दीगर उमूर में भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर जैन अली शाह ने टाउन की तामीर और तरक्की में पेश आने वाली मुश्किलात से रीजनल डायरेक्टर को आगाह किया। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद टाउन इंतजामिया अवामी मसाइल के हल के लिए जामे हिकमत अमली और बामी मुशावरत से भरपूर जद्दोजहद कर रही है ताकि लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिसका कि हमारा काम है और बेहतरीन सहूलतें फराहम हो सके। साफ सुथरा माहौल, सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। बादशाह रीजनल डायरेक्टर अनवर अली रुख ने टाउन इंतजामिया के मुलाजमीन की फिजिकल वेरिफिकेशन भी की, जिस पर तमाम महकमा जाती सरबराहान ने अपने महकमा जाती मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाते हुए इन फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल करवाया। कबल अज़ीं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर सैयद जैन अली शाह की हिदायत पर टाउन की हुदूद में और दीगर जो बैनर्स का काम था वो भी जारी रखा था। उसके बारे में भी रीजनल डायरेक्टर को तमाम तर मामला से आगाह किया। अजीज आरिफ, टीवी टुडे कराची।